السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 24 مارچ منگل اور سن 2020، اسلام آباد بادلوں کی لپیٹ میں بلکہ پورا پنجاب بارشیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اب گندم کی جو پکوائی ہے وہ نزدیک آتی جا رہی ہے اور دھوپ چاہیے تاکہ سٹا اس کا سائز بھی بڑا ہو اور پک جائے گندم اچھی طریقے سے، بمپر کراپ اگر اللہ کرے ہو جائے تو وہ جو ایک آٹے کا بحران اور چینی کا بحران جس نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہمیں۔ لیکن موسم پلیزنٹ ہے، بہرحال اچھا موسم ہے۔ کرونا کی تباہ کاریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اپنی اس ویڈیو میں جو گورنمنٹ نے ایکشن لیے ہیں اس پر وہ جو پچھلے کئی دنوں سے بحث چل رہی ہے، اب آج کیا ہوگا اور کل کیا ہو سکتا ہے، اس کے بعد آنے والے دنوں میں ہم کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑی بات ہے لاک ڈاؤن کی۔ اب جو رسپانسبلٹی ہے، لوگ اگر وہ اپنی جب تک نہیں ایزیوم کریں گے یہ اس معاملے کا حل نہیں ہوگا۔ کراچی میں بہت اچھا کام کیا سندھ چیف منسٹر نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نہایت ہی جو ضروری جن لوگوں کا باہر نکلنا ہو، کسی کو بیماری میں اگر کوئی لے جانا ہے ہاسپٹل تو آپ نکلیں باہر، کوئی گروسری وغیرہ لینے جانا ہے، اسینشل آئٹمز کوئی آپ نے اگر لینے جانے ہیں تو وہ آپ اس کو لے کے نکلیں۔ تو لیکن کیا ہوا، وہاں پہ لوگ اس طرح سے باہر نکل آئے ہیں جیسے کوئی پکنک منا رہے ہیں۔ کسی کو کوئی اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی شدت سے یہ بیماری حملہ آور ہو رہی ہے اور یہ کتنی تباہی پھیلا سکتی ہے۔ اب ناصر شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم کرفیو لگائیں گے۔ کرفیو لگا کے بھی کیا ہوگا؟ یہ جو لاک ڈاؤن کی جو چیز ہمیں نظر آئی، یہ چائنا میں نظر آئی سب سے پہلے۔ ووہان کو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا، اس کو کنٹرول کیا بیماری کو۔ اب 2 کیسز وہاں پر نئے رپورٹ ہوئے ہیں، یہ پھر دوبارہ سر اٹھا رہی ہے بیماری۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے بہت کھل کر لاک ڈاؤن کی بات کی اور کیلیفورنیا میں لاک ڈاؤن ہوا، نیو یارک میں لاک ڈاؤن ہوا، کرفیو نہیں لگا، لاک ڈاؤن ہوا۔ تو اب وہ خود امریکہ کے اندر یہ بحث چھڑ گئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں اس بات کو ریکنسیڈر کر رہا ہوں کہ کیا آپ کاروباری زندگی مکمل طور پہ معطل کر سکتے ہیں؟ تو زندگی کی اگر یہ ساری کاروباری ایکٹیویٹی آپ معطل کر دیں گے تو انسان کھائیں گے کیسے؟ یہ جو ایک اتنا بڑا سٹرکچر ہے کیسے یہ چلے گا؟ یہ وہی بات جو پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، جس پر اپوزیشن نے انہیں بڑا تنقید کا نشانہ بنایا۔ آج بہرحال شہباز شریف صاحب کا جو بیان تھا خاصا بہتر تھا۔ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ۔ ایک چیز تو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، آج انہوں نے پہلی دفعہ وزیر اعظم کو عمران خان نیازی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ اپیل کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ وہ اپنی جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ شائستہ زبان استعمال کر رہے ہیں اور فقرات کا استعمال بھی بڑا چن چن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی یہ تھوڑی سی بیچ میں پالیٹکس آ گئی ہے، میں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا آج جو ان کا جو میڈیا پریسر ہے جو انہوں نے کیا، ایک بات تو ظاہر ہو گئی بالکل کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے اس کی کمانڈ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ یا پرویز رشید صاحب کی جو سیاسی کلا بازیاں اور چالاکیاں تھیں، جو لوگ شہباز شریف کو پیچھے دھکیلنا چاہتے تھے، ان سب نے منہ کی کھائی، وہ سب آؤٹ ہو گئے۔ پریویل کون کر رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ جماعت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، بیانیہ بھی انہی کا چل رہا ہے، اور آتے ہی انہوں نے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے صلح کا پیغام دیا ہے۔ وہ جو 6-7 ایم پی ایس تھے جن کے بارے میں اظہار وجوہ کے نوٹس اور یہ اور وہ کارروائی تو ویسے ہی ہے، لیکن اس کی جو سپیڈ ہے اس میں کچھ تھوڑی سی سستی آئی ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بہت زیادہ بڑی کسی کنفرنٹریشن میں نہیں ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کی اس استدعا کو ریجیکٹ کر دیا کہ عدالتوں کو بند کر دیا جائے۔ انہوں نے جو بات کہی، جسٹس گلزار صاحب نے بڑی زبردست بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں علامتی طور پر بیٹھنا ہے، ہم ہر چیز کو بند نہیں کر سکتے، اور باقی مختلف ہائی کورٹس میں جو عام کیسز تھے وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں، انتہائی جو اہمیت کے کیسز ہیں ان کو سنا جا رہا ہے۔ اچھا فیصلہ چیف جسٹس گلزار کا۔ اور دیکھیں، یہ بات بالکل صحیح ہے،
دنیا ہے، اس میں بیماری بھی آئے گی، اس میں خوشی بھی آئے گی، اس میں غم بھی آئے گا، لیکن مکمل طور پر جو یہ بند کرنے والی بات ہے کاروبار زندگی کو، شاید یہ مناسب نہیں ہے۔ احتیاط ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں ووہان بند کیا انہوں نے، کھولا، بیماری دوبارہ آ گئی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے مشاغل جاری رکھنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط اس طرح سے کرنی ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ نہ پھیل سکے، یہ رک جائے، اس پر آپ قابو پا لیں۔ اور دوسرا، ہاسپٹلز آپ کا جو سسٹم ہے اس کے اندر اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح کی ہوں تو اس کا آپ سدباب کر سکیں۔ دو نظام دنیا میں چلتے رہے ہیں پچھلے 100 سال، جس میں ایک روس کا نظام تھا، ایک امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام تھا، اور ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگائے رکھا تمام لوگوں نے یہ کہہ کے کہ یہ جمہوریت ہی، جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے ایکچولی یہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔ اور اس نظام کی جو منافقت ہے وہ بالکل سامنے آ گئی ہے، یہ جو پینڈیمک ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں وینٹیلیٹرز نہیں ہیں، یعنی پروفٹ جو ہے، میں تھوڑا سا اس میں بور نہیں کرنا چاہتا آپ کو، کہ یہ جو بھی کاروبار کیا جاتا ہے، جو بھی یہ بزنس ہے، اس کی بنیاد منافع ہے، اور منافع اتنا کہ انسان کا خون یہ نچوڑ لیتے ہیں۔ بھائی یہ سرکار کا کام ہے، ریاست کا کام ہے، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، یا جو لوگ اتنے امیر آدمی ہیں وہ پیسے بناتے ہیں، کہ ایسا سسٹم بنایا جائے جس میں لوگوں کے پاس کم از کم اگر وہ بیمار ہوں تو ہاسپٹل تو اویلیبل ہوں، اس کے اندر ایکوپمنٹ تو اویلیبل ہو۔ $2,000-2,500 میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک وینٹیلیٹر بنتا ہے، اور ہمارے پاس اگر وینٹیلیٹر آپ کے پاس ہے، کرونا آپ کو ہو بھی جائے تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں۔ بہت کم بیچارے لوگ ہوں گے جو جان سے جائیں گے، جن کو پری ایگزسٹنگ کوئی کنڈیشن ہے، لیکن یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیونکہ یہ منافق، اس لیے میں اس نظام کو کہتا ہوں کہ اس میں جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اور کروڑوں روپے مجھے اور آپ کو پتہ ہے بے ایمانی کے بغیر جمع نہیں ہو سکتے۔ میں اور آپ، ہم تو اس نظام میں الیکشن ہی نہیں لڑ سکتے۔ میرے اور آپ کے جو مسائل ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، ان کے تو وہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس تو 4-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، 20-20 کروڑ کے گھر میں وہ رہتے ہیں، 50-50 کروڑ ان کے بینک میں ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ جو آدمی دیہڑی دار ہے، جس نے 100 روپے 150 روپے کمانا ہے اور پھر اپنی دیہڑی گزارنی ہے، اس کے مسائل کیا ہیں؟ تو وہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی جو ترجیحات ہیں، وہ بالکل مختلف ہوں گی ان بندوں سے جن کے یہ حالات ہیں۔ میں کسی نظام کے خلاف آپ سے بات نہیں کر رہا، میں کوئی یہ پرچار نہیں کر رہا کہ جمہوریت ختم ہو جائے اور ڈکٹیٹرشپ آ جائے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو ان بلڈ کنٹراڈکشنز ہیں، وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اس کرونا بیماری نے وہ ایکسپوز کر دی ہیں۔ جیسے میں نے ٹویٹ میں، میرا دوست سعید قاضی کہتا ہے کہ جیسے یہ جو سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، جس طرح اس کی جو منافقت ہے اور اس کے جو شارٹ کمنگز ہیں، اس کے اندر جو کمیاں ہیں، وہ اس کرونا وائرس نے ایکسپوز کر دی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے جب میر شکیل الرحمان کو پکڑا گیا ہے، جو ایک میڈیا اونر ہے اور جن کا ایک ذاتی ایک کرپشن ہے، جو ان کو چیف منسٹر نواز شریف صاحب نے جو ہدایت دی یا جو بھی رعایت دی، تو اس کے بعد جو آزادی صحافت کے نام پر میر شکیل الرحمان کی جو گرفتاری ہے، یا جو یہ انویسٹیگیشن ہے کرپشن کی، اس پر جو تنقید کی ہے، اور اس پر جو بڑے بڑے جگادری، یہ میں آپ کو ایسے ایسے ملمہ کار لوگ جن کو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ بڑے کو آزادی صحافت کے لمبردار ہیں، ان کا جو چھوٹا پن ہے وہ نکلا ہے، اور انہوں نے آ کے صرف اس لیے کہ ایک بڑے گروپ کا میر شکیل الرحمان اونر ہے اور کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اس کو ایک آزادی صحافت کا ایشو بنا کے وہ جیسے جیسے انہوں نے بات کی ہے تو وہ ملمہ کار بے نقاب ہوئے ہیں۔ تو وہ مجھے اس سارے معاملے میں مماثلت نظر آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں جاتے ہوئے کہ شہباز شریف صاحب بھی پکڑے جانے والے ہیں اس کیس میں، جو شکیل الرحمان کا کیس ہے۔ جو سمری بنائی تھی نواز شریف نے، اس سمری جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو 2011 میں 2009 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا، 2013 میں، پھر 2016 میں فائنل اس کو انہوں نے اپنی طرف سے، کیونکہ ان کو احد چیمہ نے بتایا، ان کو دوسرے لوگوں نے بتایا کہ جناب یہ جو سمری ہے اس میں تو آپ بھی مارے جائیں گے، ہم بھی مارے جائیں گے، اور نواز شریف صاحب بھی مارے جائیں گے۔ بہت سارا ریکارڈ جو تھا وہ اس میں سے نکال دیا گیا، لیکن نواز شریف صاحب کی سمری پڑی رہی، اور پھر شہباز صاحب نے 2016 میں آرڈر کر کے
بہت ساری چیزوں کا ویور دیا، اس فائل کو سیدھا کیا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کیس میں صرف نواز شریف صاحب نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب بھی پکڑے جائیں گے. اور یہ بالکل جو اس کی اصل جو اوریجنل جو فائل تھی اس کی بہت ساری چیزیں غائب کر دی گئی تھیں. اور لینڈ کے بارے میں بھی اب دیکھیں کہ وہ جو سمری ہے اس میں 54 کنال لینڈ ہے، اور جو لینڈ نیشنل بینک نے جس کو مارگیج کیا ہے وہ 58 کنال اور کچھ مرلے ہیں. لیکن جو پٹواری کا ریکڈ ہے اس میں اگر دیکھیں تو یہ 59 کنال اور 3 مرلہ زمین ہے. یہ اتنا زیادہ، اس میں بڑے آدمی، اس میں گلیاں بھی تقریباً 5 یا 5 کنال کی سرکاری جو سڑکیں ہیں وہ اس میں شامل ہیں. تو ویور دیے گئے ہیں اس کے ڈیولپمنٹ چارجز میں، بڑے نمبر 2 کھاتے. اور پھر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ شکیل صاحب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اخبار میں اشتہار بھی دیا کہ میں یہ زمین بیچ کے تو میں تنخواہیں دینا چاہ رہا تھا. بھائی 2.5 ارب روپیہ تو اس پہ نیشنل بینک کا قرضہ ہے. آپ یہ زمین بیچ کر لوگوں کو، ملازمین کو تنخواہیں آپ نے کہاں سے دینی تھی؟ تو یہ بھی ایک جو ان کا جو وہ دروغ گوئی ہے یہ بھی سامنے آئی ہے. بہرحال یہ کیس، اس میں بہت ساری اس میں آ رہی ہیں، لپیٹے آ رہے ہیں آگے، اور بہت سارے لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن جو بات میں کر رہا ہوں کہ اس وقت سینس آف رسپانسبلٹی اگر ہم نے خود محسوس نہیں کی، مکمل ہر چیز بند کر کے آپ اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، کب تک آپ بیٹھے رہیں گے؟ آپ اتنا، وہ کورونا نے نقصان نہیں پہنچانا جتنا آپ گھر میں بیٹھ کر نقصان پہنچائیں گے. درست ہے، عمران خان کا ویژن جو ہے، آج بڑی زبردست اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، تیل کی قیمتوں میں بھی کمی ہو رہی ہے، اس کے بعد ایکسپورٹرز کے لیے بھی پیکج آ رہا ہے، غریبوں کے کو بھی پیسے دیے جائیں گے، 70 لاکھ لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے، بجلی کے بلوں میں رعایت دی جائے گی، گیس کے بلوں میں رعایت دی جائے گی، قرضوں کی واپسی میں رعایت دی جائے گی. ایک بڑا سٹیمولس پیکج عمران خان صاحب اناؤنس کرنے لگے ہیں. اور ورلڈ بینک اور IMF کو میں نے اپنی آپ کی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ بتا دیا ہے پرائم منسٹر نے یا پاکستان نے کہ بھائی ہم اس ساری صورتحال میں وہ جو ری پیمنٹ ہے اس کو ہم آپ کو نہیں کر سکتے، اس لیے وہ آپ کو ہمیں اس میں رعایت دینا پڑے گی. اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، افغانستان کے اندر یہ بھی ہمارے نیبرنگ جو سچویشن ہے بہت امپیکٹ کرتی ہے. وہاں پر امریکہ نے آ کے بہت کوشش کی ہے کہ اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے درمیان کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی راضی نامہ ہو جائے. وہ دونوں نہیں مانے. ایک کے پیچھے انڈیا ہے، دوسرے کے پیچھے بھی تھوڑا سا انڈیا ہے. دونوں وہ بلیک میل کر رہے ہیں امریکہ کو، کیونکہ طالبان نے تو ملاقات کی ہے، اشرف غنی سے مذاکرات شروع کیے ہیں. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اشرف غنی کی جو بات ہے، جو حکومت ہے، اس کو لیجٹیمیٹ تسلیم کر لیا جائے. لیکن بھارت جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے ڈاکٹر عبداللہ کو، اور انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ کو اس بات پر منوایا ہے کہ وہ پریشرائز کیا ہے کہ آپ نے بالکل کوئی بات نہیں مانی. اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ $1 بلین ابھی جو ہم افغانستان کو اس سال جو ایڈ دے رہے ہیں وہ بھی ہم بند کر دیں گے، اور اگلے سال والی بھی بند کر دیں گے. لیکن یہ سارے آرڈر واپس ہو سکتے ہیں اگر یہ اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ آپس میں کوئی راضی نامہ کرنے کے بعد طالبان سے مذاکرات کریں اور جو افغانستان کے اندر پاور شیئرنگ کا فارمولہ جو ہے اس کو وہ حل کر لیں. بہرحال وہ ابھی اس بات کو نہیں مان رہے. لیکن ایک اور جو بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں، امریکہ کے جو یہاں پر اسلام آباد میں جو ان کی جو ایمبیسی ہے اس کے اندر یہ بیماری کرونا وائرس جو ہے یہ پھیل گئی ہے. اور 2-3 لوگ جو امریکہ سے آئے تھے ان کو ایئرپورٹ پہ روکا گیا، تو وہ ایمبیسی والے ان کو لے گئے کہ جناب ہم ان کو کوارنٹائن میں رکھیں گے. اب وہ جو اندر گیا بندہ، وہ تو ایسا ہے جیسے اس نے جا کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا تندور میں آگ لگی ہو تو آپ خشک لکڑی ڈالیں تو وہ پانبڑ، پنجابی میں کہتے ہیں کہ آگ کے پانبڑ شعلے. تو وہاں پر جناب وہ بندے لے کے گئے ہیں، تو انہوں نے تو ایسا کرونا پھیلایا کہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ درجنوں کے حساب سے امریکن ایمبیسی کے جو آفیشلز ہیں ان کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے یا وہ چلے گئے ہیں. یہ اطلاعات ہیں. میں نے کوشش کی ایمبیسی سے کنفرم کرنے کی، کنفرم نہیں ہو سکا. لیکن یہ کرونا جو ہے پاکستان میں جو US ایمبیسی ہے اس کو وہ کرونا پڑ گئی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں یہ جو لاک ڈاؤن والی بات ہے
یہ امریکہ بھی اس کو ریکنسیڈر کر رہا ہے۔ لاک ڈاؤن سے اکانومی اور ملک کی معیشت اس قدر برباد ہو جائے گی کہ یہ سنبھلتے سنبھلتے کئی سال لگ جائیں گے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہیں، ہمیں احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کم ہیں، پاک فوج کے انجینئرز نے وینٹیلیٹرز وہ انہوں نے بنائے ہیں، کچھ پرائیویٹ پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے بنائے ہیں۔ تو وہ جو اس بیماری کے علاج کے لیے جو اکوپمنٹ چاہیے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ ایمرجنسی بنیاد پر مختلف ہاسپٹلز بھی ہمیں قائم کرنے چاہیے، لوگ جو بیمار ہوں ان کو ہم کوارنٹائن بھی کریں، اور ماسک پہنے، لوگ گلوز پہنیں۔ زندگی کا جو کاروبار ہے اس میں ضرور تھوڑی سی ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے کہ جہاں پر بہت زیادہ بڑے بڑے اجتماع ہیں وہاں پر ہم نہ جائیں، اور ایک دوسرے سے اجتناب کریں، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، اور بار بار صفائی نصف ایمان ہے، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں۔ تو یہ اور اللہ پر یقین رکھیں تو یہ بیماری قابو میں آ جائے گی۔ لیکن جو مکمل طور پر بند کرنے والا معاملہ ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کراچی میں آپ لوگوں کو گولیاں ماریں گے؟ وہ کیا انہوں نے بند، وہ نہیں بند ہوا، اور فوج بھی آ گئی ہے، اب سختی بھی کریں گے۔ تو سختی کس چیز کی کریں گے آپ؟ پاکستان، یہ پنجاب میں بھی ایک طرح سے جزوی ہی لاک ڈاؤن ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے جو بات کہی تھی وہ کرفیو کی بات کہی تھی۔ ایک بات اور میں جو پولیٹیکل پارٹیز کو کرنا چاہیے، جو بجائے اس کے کہ یہ پی سیز کر رہے ہیں، کہ جو مخیر افراد ان پارٹیوں سے جن کا تعلق ہے، مثال کے طور پہ لوکل باڈیز میں جو کونسلر کے امیدوار ہوتے ہیں، وہ جو مخیر لوگ ہیں ان کو اپنی گلی محلے میں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون غریب ہے۔ تو آپ ابھی فوری طور پر 10 15 20 دنوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بیگ بنا کے ان کے گھروں میں وہ راشن دے دیں، ان سے کہیں کہ آپ 15 20 دن بہت کم، انتہائی ضروری جو صورتحال ہے اس کے لیے باہر نکلیں، آپ گھروں میں بیٹھیں۔ اور جس طرح جنگ کے موقع پر رضاکار آ جاتے ہیں اور رات کو کوئی بتی نہیں وہ جلنے دیتے، اور وہ تاکہ دشمن آپ کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکے، تو یہ آپ اس طرح وہاں پر ہمارے جو مخیر افراد ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اور پولیٹیکل پارٹی جس میں تحریک انصاف بھی ہے، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، یہ اپنی پارٹی کو ایکٹیویٹ کرے۔ ہمیں عمران خان صاحب یا وزرائے اعلیٰ اپنے جو سرکاری جو ان کے عہدے ہیں اور جو مشینری ہے اس کو استعمال کر کے احکامات دیتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر کہاں ہے؟ وہ آپ کے ورکر جو اصل آپ کا اثاثہ ہیں، وہ جو لوگ جن کی بنیاد پر آپ حکومت میں آئے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ خدا کے لیے پارٹیز کو ایکٹیویٹ کریں، اور وہ جو مخیر حضرات ہیں ان سے کہیں کہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ ہوگا، قربانی، یہ ایک بڑا ان کا یہ ایک قربانی ہوگی، اور ابھی زکوٰۃ رمضان میں دینے کی بجائے اب آپ دے دیں شبان میں۔ یہ آپ پیسے جو ہیں اس کو اور جو مساجد ہیں وہ سارے کے سارے فوڈ سینٹر پلیس کے طور پر، یعنی سٹاک وہاں پر آپ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو گھروں میں پہنچائیں۔ یہ نہ ہو کہ جمگٹے لگ جائیں مساجد کے باہر یا جہاں جہاں آپ نے تھیلے دینے ہیں تو وہاں پر پھر فوٹو آپس ہو رہے ہیں اور اس کو آپ ایک الیکشن کیمپین بنا رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، تو یہ اپنی رسپانسبلٹی آپ محسوس کریں۔ تو انشاءاللہ دوستو، ساتھیو، جو بھی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کریں گے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور حکومت کا ساتھ دیں، خود احتیاط کریں، اور لوگوں سے مصافحہ کرنا اور گلے ملنا اس سے اجتناب کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے ہی نماز پڑھیں، آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، احتیاط کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس جنگ میں کامیابی دے گا۔